اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اس سے وہ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹس کرتے تھے، ہاں جی، ایک پورٹل سے دوسری پورٹل کی طرف جاتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور بہت سارا یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے اپنے گھوڑے سیاروں پہ باندھتے تھے. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، پلیز پہلے تو آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا ہم کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ہسٹری کی طرف جائیں. اچھا، ایک روایت جو اور آپ نے بیان کی تھی، وہ آپ نے کیا کہا تھا کہ سریا پہ یا سیاروں پہ جو ہے وہ اپنا گھوڑا باندھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے کہیں پہ؟ یہ روایت جو ہے نا وہ الدر المنصور میں مجھے ملی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ کعب الاحبار سے ہے. ٹھیک ہے، اور الدر المنصور میں ہم دیکھتے ہیں کعب الاحبار سے، مطلب یہ ابھی روایت میرے سامنے آ گئی. اچھا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان انہوں نے کعب الاحبار سے کہا. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے، صحابی ہیں یہ. کعب الاحبار جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کعب الاحبار جو ہے نا اللہ کے وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان نہیں لائے. اچھا، حضرت بکر کے زمانے میں بھی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ کے وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. اچھا، ہاں، لمبی عمر تھی ان کی، کوئی تقریباً 100 سال سے زائد عمر انہوں نے پائی. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے انہیں کہا کہ بھئی تم یہ بیان کرتے ہو کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اپنے گھوڑے سریا پہ باندھتا تھا، وہی جو آپ نے کہا سیاروں پہ. تو حضرت کعب نے کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ نے بھی تو یہ بات کہی ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ اللہ نے اسے ہر چیز دی تھی. ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح ہے. یہ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں، اسی پہ ہم ڈسکشن کرنے لگے. سب سے پہلے تو ہمیں کعب الاحبار کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ بیسیکلی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں. بطور یہودی عالم ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کا اعتراف کیا ہمارے اہل علم نے بھی، صحابہ نے بھی، بعد میں آنے والوں. لیکن جب بات آتی ہے ان کی روایات کی، صحابہ سے تنقید شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. اب آپ دیکھیں بخاری کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ بہت سخت ہے. امام بخاری جو ہے نا وہ اس طرح سے روایتیں نہیں لے کے آتے. ٹھیک ہے، مطلب کتنی صحیح روایتیں انہوں نے چھوڑی ہوں گی. جی، ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب کہ وہ مدینہ طیبہ میں قریش کی ایک جماعت سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا وہ اہل کتاب کے محدثین میں سب سے زیادہ سچے تھے جو اہل کتاب سے روایت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے کلام میں جھوٹ پاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، کہ کعب الاحبار کے کلام میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا. اچھا، یہاں پہ بھی انداز کیا ہے؟ اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا نا، در منصور کی روایت میں حضرت امیر معاویہ نے تنبیہن کہا کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ سیاروں پہ گھوڑے باندھتے تھے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ کہاں سے تم لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے ڈیفینسو ہو کے پھر کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے یہاں ہے، اب ظاہری بات ہے میں نے کہاں سے لی، تو آگے سے قرآن کی آیت بیان کر دی. اب قرآن کی اس آیت سے تو کسی اور نے سمجھا ہی نہیں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا سے یہ بات جو ہے وہ آپ نے سمجھی ہے، کعب الاحبار نے سمجھی ہے، اور کس نے سمجھا ہے؟ اصل بات ہوئی. اچھا، ایک اور بات جو اہم ہے، اور پھر وہی بات کہ ان کا سورس پھر اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت تھی، لیکن وہاں بیان بھی نہیں نا کی، کیونکہ فوراً انہوں نے صحابہ نے تو وہ رد کر دینا تھا اس کا کہ بھئی یہ کہاں سے لے آئے ایسے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے لے، اس لیے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کر دی. اچھا، قرآن کی اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، ہم قرآن کی اس آیت کو قرآن سے سمجھیں گے، وہ بہت اہم چیز ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا. دیکھیں بات یہ استدلال کوئی بھی کرے، استدلال پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ ان پہ تنقید کرتے تھے. اچھا، ٹھیک ہے، کعب الاحبار کی شخصیت پہ تنقید کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ بہت سی باتیں ایسی لے آتے تھے جو عجیب و غریب قسم کی ہوتی تھی. جیسا کہ اب یہ ابن تیمیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے مجموع الفتاوی میں، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، مجموع الفتاوی، کہ جب
حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئی ہیں، بیت المقدس فتح ہوا، جی معروف واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے چاہا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنائے، جی تو انہوں نے کعب الاحبار سے کہا کہ کہاں بناؤں مسجد، تو کعب الاحبار نے کہا کہ بھائی صخرہ کے پیچھے بنا لیں۔ صخرہ سمجھتے ہیں نا، مطلب وہ چٹان، سب کو پتہ ہے صخرہ، جی جی ٹھیک ہے، جس کے اوپر بعد میں وہ ایک امی خلیفہ نے گنبد بنا دیا تھا، لوگ اسی کو مسجد اقصی سمجھ لیتے ہیں، وہ صخرہ چٹان کے اوپر ہے، وہ جو بھی گولڈن والا، ہاں گولڈن والا، تو وہاں نیچے چٹان موجود ہے۔ وہ چٹان کے بارے میں جو ہے نا ان کے مختلف عقائد تھے یہودیوں کے، یہ اس کو اپنا قبلہ بھی بناتے تھے۔ جب یہ آئے تھے وہاں سے مصر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے تھے، تو تابوت سکینہ جو ہے وہ اس چٹان کے اوپر رکھا گیا تھا۔ بہرحال اس چٹان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ان کے یہاں روایتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ابن تیمیہ نے یہاں پہ نقل کی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا چھوٹا عرش ہے، یہ جو صخرہ ہے، اور اس کی یہودی بہت تعظیم کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے جب ان سے مشورہ لیا کہ بھائی کہاں ہم مسلمانوں کی مسجد بنائے، تو انہوں نے کہا صخرہ سے پیچھے بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خالت کا یہودیہ یبن الیہودیہ، کہ اے یہودیہ کے بیٹے ابھی تک تیرے اندر یہودیت ہے، بل ابنیہ امامہا، اب میں صخرہ کے آگے مسجد اقصی بناؤں گا، اس سے آگے حضرت عمر نے جو بنائی ہے وہ آج تک موجود ہے، جی ٹھیک ہے، مسجد عمر وہ دیکھ لیں، وہ صخرہ سے آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر سے بھی یہ بات مروی ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں نماز پڑھی اور صخرہ کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہے جو کعب الاحبار روایتیں بیان کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو جھٹلاتے تھے، جیسا کہ کعب الاحبار کی یہ روایت کہ جی اللہ نے صخرہ سے یہ کہا کہ تو میرا چھوٹا عرش ہے، اور اسی طرح سے اور اس قسم کی روایتیں جو ہے وہ جو لے کے آتے تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبار صحابہ جو ہے وہ کعب الاحبار جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کے علم، مقام اور مرتبے کی وجہ سے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ یعنی کہ وہ جو اپنے سورس کو جب اسرائیلی روایات کی طرف لے کے جاتے تھے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ چیز یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو، جی، ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابہ کی سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک طرف ہے اور آپ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اور کسی حد تک بات ٹھیک ہے، کہ بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے، جماعت اسلامی اس سے نہیں نکلتی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو دوسرے مذاہب سے آ جاتے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، خالص اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں ان کے اخلاص میں شبہ نہیں، لیکن وہ مذہب نکلتا نہیں، پروان اسی میں چڑھے ہیں، ہاں وہ نکلتا نہیں، کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تنقید کرتے تھے، اس بات کو صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ عمر نے کیا تنقید کی کہ ابھی تک تیرے اندر وہ یہودیت لگتا ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھی بعض مواقع پہ بعض صحابہ کو کہا کہ بھائی یہ جاہلیت کی بات ہے، یعنی دور جاہلیت سے دور اسلام میں آپ آ گئے ہو، لیکن ابھی تک تمہارے اندر جیسے وہ جاہلیت، تو پرانا جو ہے نا اس کے آثار رہتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، تو آثار ان میں تھے، اور اس یہودی اثر کی وجہ سے یہ بے سروپا روایات جو کہ یہودیوں کی تھیں یہ ان کو بیان کر جاتے تھے، اور ہمارے یہاں تابعین کا عام طور پہ سورس جو ہے ایسی روایات وہ یہی رہے۔ تو اب یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی صحت کے بارے میں؟ صحت تو کعب الاحبار تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، سورس دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کعب الاحبار تک تو بات پہنچ گئی، کعب الاحبار تک تو بہت سی باتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ در منصور آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ذوالقرنین جب نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سفر کرتے کرتے تاریکی میں مطلب کسی نے ان سے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چشمہ ہے، اس کا پانی آپ پی لیں، یہ در منصور، اچھا در منصور کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ وہاں گئے، وہاں ایسا ایسا محل تھا، مطلب وہ پوری سٹوری آپ یقین مانیں اس کے اوپر کوئی 5-7 موویز بن سکتی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس کی ایسی ایسی تفصیلات، پھر وہ ایک دیوار تھی اس کے اوپر وہ پرندہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا جیسے ہیری پوٹر کہ وہ جو ہے نا وہ پوری سٹوری ہوتی ہے، وہ جب ایک سوال کیا تو اس نے اتنے پر پھیلائے کہ 1/3 دیوار چھپ گئی، پھر دوسرا سوال کیا تو پھر 2/3 دیوار چھپ گئی، اس پرندے سے سوال و جواب ان کے ہوئے، اور اسی طرح سے پھر مطلب اب آپ دیکھتے رہیں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ اگر اس میں سے کچھ میں آپ کو ابھی دکھا دوں یہاں اسکرین پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ باتیں مطلب کون مان سکتا ہے، کون مان سکتا ہے۔ یہ اس روایت میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آگے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک نور والی زمین پر جا نکلا،
جہاں نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ ستارہ. اچھا نہ سورج نہ چاند نہ ستارہ. یہیں سے وہ مطلب کسی اور دنیا میں. وہی آپ تو سپیس میں بھی نہیں ہیں. سپیس میں بھی سورج چاند ستارہ تو ہے نا. مطلب مون صرف ہماری اس ارتھ کا تو مون نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورج صرف یہی تو نہیں ہے. اب کہاں پہ پہنچ گیا ہے؟ جہاں نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارہ ہے, اور ساتھ میں آپ کا لشکر بھی ہے. یعنی اب آپ کو سپیس کی باؤنڈری سے بھی باہر جانا ہے, جہاں سٹارز نہیں ہیں. پہلے وہ دنیا تلاش کریں. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاروں پہ گھوڑے باندھتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں کہ جی حتیٰ کہ وہ ایک محل تک پہنچا جس کا طول و عرض فلاں فلاں تھا. ٹھیک ہے, محل کے دونوں کناروں پر مینار ہیں, وہاں ایک مذموم پرندہ ہے, اس کی ناک میں ایک زنجیر ہے جو اس مینار سے معلق ہے. ٹھیک ہے, وہ پرندہ خطاف کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے, پرندے نے ذوالقرنین سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ذوالقرنین ہوں. پرندے نے کہا اے ذوالقرنین کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا جو تیرے پیچھے تھا, حتیٰ کہ تو نے تاریکی کا بھی سفر کیا. اے ذوالقرنین مجھے بتا. اس نے کہا پوچھ. پرندے نے پوچھا کیا پکی اینٹوں اور شیشہ سے بنائی گئی عمارتیں کثیر ہو گئیں؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں. ٹھیک ہے, پرندے نے پر پھیلائے حتیٰ کہ دونوں دیواروں کے درمیان کا تیسرا حصہ ڈک گیا. پھر اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا. اس نے کہا پوچھ. اس نے پوچھا کیا لوگوں میں آلات ملاحی یعنی یہ کھیل تماشے کے آلات زیادہ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس نے پر کھولے یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان 2 ثلث بھر گیا. پھر اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا. ذوالقرنین نے کہا پوچھ. اس نے پوچھا کیا لوگوں میں جھوٹ کی گواہی زیادہ ہوگی؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں. آگے اب آپ دیکھیں چلتے جائیں. ذوالقرنین اس سے پھر خوف زدہ ہو گیا ہے, مطلب اس نے دیوار کا سارا حصہ جو ہے وہ ڈک گیا. تو پرندے نے کہا ذوالقرنین خوف زدہ نہ ہو. اس نے کہا مجھے بتا. ذوالقرنین نے کہا پوچھ. اس نے کہا کیا لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت چھوڑ دی؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں. اس نے پوچھا کیا لوگوں نے جنابت کا غسل ترک کر دیا؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں. اس پر پرندے نے اپنے پر 2 ثلث ملا لیے. اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا. ذوالقرنین نے کہا پوچھ. اس نے پوچھا کیا لوگوں نے فرضی نماز چھوڑ دی؟ مطلب چلتے جائیں نا, چلتے جائیں, آپ اس کو آگے پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, آگے ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں ایک نوجوان شخص آسمان کی طرف آنکھیں کھولے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا. اس کا ایک قدم آگے دوسرا پیچھے تھا. مطلب امیجینیشن دیکھیں, ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, ذوالقرنین نے اسے سلام کیا. انہوں نے اسلام کا جواب دیا. اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ذوالقرنین ہوں. نوجوان نے کہا ذوالقرنین تیرے لیے وہ کافی نہیں تھا جو تو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا کہ تو نے تاریکی کو طے کیا اور مجھ تک پہنچا. ذوالقرنین نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سور پھونکنے والا ہوں, اسرافیل. ٹھیک ہے, میں نے ایک قدم آگے اور ایک پیچھے رکھا ہوا ہے اور سور میں نے اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے. میں آسمان کی طرف دے کر اپنے رب کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا ذوالقرنین کو دیا اور کہا کہ واپس جاؤ, یہ پتھر تمہیں بتائے گا. اچھا, وہ پتھر لے کے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو وہ پتھر جو ہے وہ ترازو کے ایک طرف رکھتے تھے اور دوسری طرف پتھر رکھتے تھے تو وہ پتھر جھک جاتا تھا. دوسری طرف 1000 پتھر رکھ دیے. وہ جو اسرافیل نے دیا تھا, جو ان کے نزدیک اسرافیل ہے, وہ پتھر والا پلڑا ترازو کا بھاری رہا. علماء جمع ہو گئے, انہیں مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے کہ کیا ہے یہ. پھر حضرت خضر بھی موجود ہے. آگے حضرت خضر کی بھی بڑی جو ہے نا وہ انٹری ہوتی ہے. ذوالقرنین نے کہا, یعنی خضر نے کہا کہ اے بادشاہ, اللہ تعالیٰ عالم کو عالم کے ذریعے آزماتا ہے, عالم کو عالم کے ذریعے آزماتا ہے. مطلب ذوالقرنین نے ان سے کہا نا کہ آپ ہی بتائیں. خضر کوئی بات نہیں کر رہے تھے. ذوالقرنین نے کہا خضر کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ مطلب یہ پتھر جو ہے یہ کیا ہے ایسے؟ تو دوسری طرف 1000 پتھر ہم نے رکھ لیے. تو یہ تو حضرت خضر نے آگے انہیں پھر یہ بات کہی. خضر نے اسی طرح اس نے کہا کہ میرے پاس آ. انہوں نے میزان پکڑا, ایک طرف صاحب سور کا پتھر رکھا اور دوسری طرف ایک اور پتھر رکھا. پھر خضر نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور دوسرے پتھر کے ساتھ رکھ دی. پھر میزان اٹھایا تو وہ پتھر جس کے ساتھ خضر نے مٹی کی مٹھی ڈالی تھی وہ صاحب سور کے پتھر سے بھاری ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت خضر نے کیا کیا کہ وہ جو صاحب سور کا پتھر تھا اس کے ساتھ مٹی ڈالی تو وہ بھاری ہو گیا. تو اب ذوالقرنین نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے اوپر آگے جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو مشرق و مغرب پر غالب آیا, اس نے بھی تجھے کفایت نہ کی, حتیٰ کہ تو ظلمت میں داخل ہوا پھر صاحب سور تک پہنچا, تیری آنکھ کو صرف مٹی بھرے گی. ٹھیک ہے, مطلب اتنی لمبی چوڑی کہانیاں موویز بنانی ہو تو بہت اچھی سٹوری ہے, بہت اچھی سٹوری ہے. کوئی ہیری پوٹر کا نیا اپنی سیزن لے کے آنا.
لیکن اگر آپ کہیں کہ جی یہ باتیں سنا کے آپ کہیں کہ جی اب اپنا مقدمہ جو ہے وہ ثابت کریں، نہیں، یہ باتیں سنا کے اب آپ لوگوں کو کہیں کہ جی یہ کوئی قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تو ابھی لوگوں کے دماغ جو ہے نا، ٹھیک ہے اسٹوپڈ لوگ موجود ہیں دنیا میں، بہت ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن ساروں کا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا۔ مطلب ایسی بے سروپا قصے کہانیاں جن کو سن کے ایک معقول آدمی کو وومٹ آنا شروع ہو جائے کہ یہ آ کہاں سے گئی ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قاف کیا ہے جی؟ یہ ایک پہاڑ ہے۔ اسرائیلی روایات میں کیا ہے؟ قاف القرآن المجید، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے قاف، ٹھیک ہے، کوئی قاف میں ہے اور اس پہ جنات رہتے ہیں اور فلاں اور ڈمکان، ٹھیک ہے۔ اور ہاروت ماروت کون ہے جی؟ ہاروت ماروت جو ہے نا وہ ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ابھی تک لٹکی ہوئی ہیں، دنیا میں آئے تھے، کسی عورت پہ عاشق ہو گئے تھے اور انہوں نے شراب پی اور زنا کیا اور کون سی برائی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو سزا کے طور پہ کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ مطلب کیا قصے، کیا کہانی۔ تو یہودیوں میں یہ کہانیاں جو ہے نا گھڑنے کا بہت زیادہ ایک فن، ایک آرٹ تھا، آپ کہہ لیں، ذوق شوق تھا، اور اس پہ انہوں نے کافی محنت کی ہے۔